تو جو چیز حلال نفع کی جائز ضرورت کی محتاج ہو اس کے نقصانات عبادات میں دیکھ کر کے اس کے حرام کرانے کی کوشش کرو، اسے عالم اور بلند کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دعوت میں گئے، شراب حلال تھی، تو دعوت کھانے کے بعد میں شراب پی گئی۔ امام نے جب نماز پڑھائی تو سورہ قل یا ایھا الکافرون میں بھول لگی امام، تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے در پہ ہو گئے کہ اب میں اسے حرام کرا کر رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا، یا رسول اللہ شراب حرام کرائی۔ عمر میں کیسے حرام کرا دوں، اللہ نے حلال کی ہے۔ کرو صبر کا دوسرا مرحلہ عبادت اللہ کے حکم پر لاؤ، اور صبر کا تیسرا مرحلہ ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا دشمن تمہارے فرائض اور واجبات کے ادا کرنے میں اگر رکاوٹ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے قدموں کو جما دے۔ تو مسلمان صبر کے ان دو مرحلوں کو فلان کر کے تیسرے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اتنے دو میں پاس نہیں ہوگا، تیسرے میں ہی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی علامت اور نشانی ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا علامت؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہمارے اندر ایمان کی 15 خصلتیں ہیں، 5 آپ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، 5 آپ کی بھیجی ہوئی جماعت نے ہمیں سکھلائی، اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں جن پر ہم ابھی تک قائم ہیں۔ اگر آپ ہمیں ان پر قائم رکھیں گے تو ہم قائم رہیں گے، اور آپ چھڑوا دیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو 5 میں نے تمہیں کرنے کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے ہم سے فرمایا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پہ ایمان لائیں، اس کی کتابوں پہ ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو 5 میری بھیجی ہوئی جماعت نے تمہیں سکھلائی وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ہم شہادتین کی گواہی دیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور ہم بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو 5 تمہارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے۔ یہ ہے وہ صبر جو ابھی بتایا تھا، 3 مرحلے صبر۔ یا رسول اللہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ جب بھی اللہ کوئی نعمت دے تو بدن کے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں تھکاؤ، اسے شکر کہتے ہیں۔ خالص زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے 50,000 کا نفع دے دیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے کار دے دی۔ شکر گزاری کی برکتوں کا فائدہ تو سارا بدن اٹھائے اور شکر ادا کرے اکیلی زبان، تو کتنے تعجب کی بات۔ کار میں بیٹھ کر کے زبان جائے گی یا سارا بدن جائے گا؟ تو پھر اکیلی زبان کیسے شکر ادا کر دے گی؟ تو شکر کہتے ہیں بدن کے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں تھکانا۔ تھکائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت 10 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، تجارت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، اور سنتوں کا اہتمام کرنا۔ یہ 10 چیزیں عبادت ہیں۔ ان عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکاؤ تو اس سے شکر ادا ہوگا۔ بدن کے اعضاء اللہ نے اپنی عبادت میں تھکنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اگر اللہ کی عبادت کے علاوہ کہیں اور انہیں استعمال کیا جائے گا
تو اللہ تعالیٰ اس عضو کی بیماری میں اسے مبتلا کر دے. کیا کر دے گا؟ اس عضو کی بیماری میں اللہ اسے مبتلا کر دے. تو تھکائیں گے اللہ کی عبادت میں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو زمانے جاہلیت کے ہمارے اندر صفات ہیں، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر شجاعت یعنی بہادری ہے کہ ہم دشمن سے کبھی پیٹ نہیں پھیرتے، اور ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں. اور یا رسول اللہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے دیکھ کر ہم خوش نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا فقہاء ادباء کادوا ان یکونوا انبیاء، کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں، سلیقہ مند ہیں، گہرے علم والے ہیں، اور یہ اتنی اچھی خصلتیں ہیں، قریب تھا کہ اپنی ان خصلتوں کی وجہ سے نبی ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ نبی ہو جاتے. تو کریں گے یہ صفات اپنے اندر پیدا. یہ ہے ایمانی صفات. دو طرح کی حدیثوں سے ایمان بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو صحابی سے سوال ہے ایمان کے بارے میں، یا کسی صحابی کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ایمان کے بارے میں. اگر سوال صحابی کی طرف سے ہے ایمان کے بارے میں تو ایمان کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اگر سوال نبی کی جانب سے ہے تو وہ سوال ایمان کا امتحان لینے کے لیے. تو ان دونوں طرح کی حدیثوں سے ایمان بنتا ہے. صحابی نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیری نیکیاں خوش کرے اور تیرے گناہ تجھے غمزدہ کرے تو سمجھ لے کہ تم مومن. تو یہاں صحابی کی طرف سے سوال ایمان کا علم حاصل کرنے کے بارے میں. اور اس جماعت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو، تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے نہیں تھے، بلکہ ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہتے تھے اور ان کا تعارف ان کے ایمان کے ذریعے سے کرانا چاہتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اور ملا لو تو خیر کی خصلتیں مکمل ہو جائیں گی. فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ کمرہ نہ بناؤ. کیا فرمایا؟ ضرورت سے زیادہ کمرہ نہ بناؤ. جو لوگ میرے بزرگوں ضرورت سے زیادہ کمرے بنا کے کھڑے کر دیتے ہیں تو ان کی حیثیت جو سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جیسے سر کے اندر جو چکر لگاتی ہے ادھر سے ادھر، ایسے ہی ضرورت سے زیادہ کمروں میں یہ بھی جو کی طرح سے چکر لگا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ کمرہ نہ بناؤ. کریں گے اس پہ عمل انشاءاللہ. جو تمہیں کھانا نہیں ہے اسے جمع کر کے نہ رکھو. صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو اپنا مال خرچ میں آ گیا تو اس سے زائد جتنا مال بچتا تھا اس مال میں اپنا حق بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس مال میں میرا کوئی حق بھی. اور میرے بزرگوں فرمایا کہ جو دنیا ختم ہونے والی ہے، ہو جانے والی ہے، اس کی فکر مت کرو. جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی فکر کرو، اور ایک اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا. تو کریں گے یہ صفات اپنے اندر پیدا. تو یہ صفات جتنی زیادہ کسی کے اندر ہوں گی اتنا ہی اس کا ایمان. ایمان کو ایمان کی علامتوں سے ناپا اور تولا جاتا ہے. تو سب علامتیں ایمان کی اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. اور میرے بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی انسان اور شریف بن کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی انسانیت اور شرافت کے 6 کام ہیں. 3 مقام پر رہ کر اور 3 اللہ کے راستے میں نکل کر. مقام پر رہ کر ایک تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرو، دوسرے مسجد کی آبادی کی محنت زیادہ کرو، تیسرے علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کرو جو مسلمانوں کے تمام دینی امور میں مدد کیا کرے. کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 کام مقام پر رہ کر اپنی انسانیت اور شرافت کے. اور زیادہ تلاوت کتنی کو کہا جائے گا؟ نئے صحابہ پرانے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے
کہ تمہارے یہاں قرآن کریم کی تلاوت کا کیا معمول ہے؟ تو پرانے صحابہ نئے صحابہ کو سمجھاتے کہ ہم ایک منزل کی تلاوت روزانہ کرتے، ہم ایک منزل کی تلاوت روزانہ کرتے. تو جو ایک منزل کی تلاوت روزانہ کر رہا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ قرآن زیادہ پڑھتا. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی انسان اور شریف بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی انسانیت اور شرافت کے 6 کام ہیں. 3 مقام پر رہ کے، 3 اللہ کے راستے میں نکل کے. مقام پر رہ کر ایک تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرو، دوسرے مسجد کی آبادی کی محنت زیادہ کرو. مسجد آباد ہوتی ہے اعمال دعوت اور اعمال عبادت. آج ہم نے اپنی مسجدوں کو خاص کیا ہوا ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے، حالانکہ سارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد ہے. سارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ان جماعتوں میں نکل کر لوگوں کا قرآن کریم درست نہیں ہوگا، میری ان جماعتوں میں نکل کر تو لوگوں کو قرآن کریم سے مناسبت پیدا ہوگی. قرآن کریم سیکھنے کے لیے تو انہیں روزانہ وقت دینا پڑے گا. بتاؤ روزانہ کون کون دیں گے وقت قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کے لیے؟ انشاءاللہ. اور میرے بھائی اور دوستو، کائے کے لیے مساجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اور آپ کے صحابہ کے فلاں جگہ اتنے آدمی محنت کرنے کے لیے جانے ہیں، وہ مسجد نبوی سے طے ہوتا تھا. اور اتنے آدمی علم سکھانے کے لیے جانے ہیں، یہ مسجد نبوی سے طے ہوتا تھا. تعلیم کے حلقے مسجد نبوی میں لگتے تھے، ذکر کے حلقے مسجد نبوی میں لگتے تھے. کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا اللہ کا ذاکر. کوئی عورت باہر سے مسلمان ہو کر آ گئی، اس سے نکاح کون کرے گا؟ یہ مسجد نبوی سے طے ہوتا تھا. 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، ان کا فیصلہ مسجد نبوی میں ہوتا. 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں کو مسجد لے آؤ، وضو کراؤ، 2 رکعت نماز پڑھواؤ، تھوڑا سمجھا بجھا کر کے سلام مصافحہ کرا دو تو 5-10 منٹ میں مسئلہ حل. اور یہی مسئلہ اگر عدالت میں پہنچ جائے تو یہ سالوں سال میں حل نہیں ہوتا. یہ سالوں سال میں حل نہیں ہوتا. اور میرے بزرگوں دوستو، تیسرا کام فرمایا کہ علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کرو جو مسلمانوں کے تمام دینی امور میں مدد کیا کرے. کریں گے انشاءاللہ.